لیکن جب ہم پی ایس ایل کا ذکر کریں تو ہم ایچ بی ایل پی ایس ایل نہ کہیں تو غلط ہوگا، کیونکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی دھوم ہر جگہ پر ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو کھیلوں کے فروغ میں جس طریقے سے ایچ بی ایل نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ زبردست ہے۔ ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب پاکستان میں کرکٹ میچز نہیں ہو رہے تھے، اسٹیڈیم خالی ہو گئے تھے۔ 2009 کے بعد انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آ رہے تھے، انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں جب پی ایس ایل کا آغاز ہوا اور پھر ایچ بی ایل اس سے جڑا تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر یہ سفر اب رکنے والا نہیں ہے۔ تو اس مرتبہ بھی دنیا کرکٹ کے سب سے بڑا جو ٹورنامنٹ ہے، ون آف دا بگیسٹ ٹورنامنٹ ہم کہیں پی ایس ایل کو، اس میں خطیر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ایچ بی ایل نے، اور اس کو نہ صرف چار چاند لگا دیے ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک امیج ہے کرکٹ کو لے کے اب باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کامنٹیٹرز آتے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، کیا زبردست طریقے سے پاکستان کا امیج کرکٹ کی وجہ سے، ایچ بی ایل پی ایس ایل کی وجہ سے جی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ دنیا بھر میں جو سپورٹس کی فائنینسنگ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم آسٹریلیا سے لے کے اور بھارت کی جانب آئیں تو کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک بڑا موٹو ہے جی، اور وہ موٹو ہے پلٹ دو کھیل۔ تو یہ پلٹ دو کھیل کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایچ بی ایل کے چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر علی حبیب صاحب، جو آپ آئی بی اے کراچی اور ایچ ایس این کالج لاہور کے سابق طالب علم بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو پروفیشنل کیریئر 32 سال پہ محیط ہے۔ تو اب ہم علی حبیب صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ جی، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ آپ کا پہلا سوال ہی یہی ہے ہم سے آپ کا کہ یہ پلٹ دو کھیل یہ کیا چیز ہے؟ آئی تھنک یہ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ فیصل، آپ کا آپ سے تو پہلے ملاقات بھی رہی ہے اور شو پہ بھی آئے، اور آئی تھنک اس سے پہلے کہ میں پلٹ دو کھیل کی بات کروں، میرے خیال میں آپ کے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ اب ہمارا ایچ بی ایل کا جو ساتھ ہے، جو ایک اشتراک ہے پی ایس ایل کے ساتھ، وہ اب 9 سال پہ محیط ہے۔ 9 سال ایک اور اگلے سال بھی ہوگا، اور تو یہ جو 10 سال کا جو ایک رشتہ ہے، یہ ایک بہت ہی اس کے پیچھے آپ ذرا سوچیے، کسی بھی رشتے کے اندر چاہے وہ ذاتی ہو یا پروفیشنل ہو، ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بحیثیت ادارہ یا بحیثیت فرد یا بحیثیت ملک کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یار یہ چیز یا یہ انسان یا یہ فعل یا یہ عمل ہمارا ایک مفید چیز ہے، تو آپ اس پہ۔ تو آئی تھنک ایچ بی ایل کا بھی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پی ایس ایل کو جب دیکھا تو دیکھا یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکے جو کہ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، سڈنلی وہ کوئی پی ایس ایل کی ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹیم ان کو سلیکٹ کرتی ہے، وہ آج کھیلتے ہیں، وہ دنیا کی نظروں میں آتے ہیں، اور ایک دم سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو وہ ایک خواب جو ہے وہ ان کا پورا ہوتا ہے۔ تو اور ایچ بی ایل کا ماننا یہ ہے کہ بھائی جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پی ایس ایل بھی خواب پورے کر رہی ہے اور ایچ بی ایل بھی کر رہا ہے، تو اس لیے ایک دونوں اداروں کا جو فلسفہ ہے وہ مشترکہ تھا، تو اس لیے وہ ایچ بی ایل اور پی ایس ایل ساتھ آئے، اور اب گزشتہ 9 سال سے وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس سال ہم نے دیکھا ہے، وہ ہر سال ہم کو جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سال جو ایچ بی ایل پی ایس ایل کا کی جو سوچ ہے وہ ہے پلٹ دو کھیل، اور پلٹ دو کھیل کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو ہماری نگاہوں سے دیکھتی ہے، جو ہم ابھی یہ بات وارث صاحب بھی ہو رہی تھی جو آپ پروڈیوسر ہیں، تو جو ہم بتائیں گے دنیا کو، دنیا وہی بات کرے گی پاکستان کے بارے میں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فون کا دور ہے، پاکستان میں ہم کہنے کو تو بہت منفی خبریں ہیں، اخبار اٹھاؤ تو لگتا ہے کہ ہاں، لیکن دنیا میں صرف منفی باتیں نہیں ہوتی ہیں، دنیا میں مثبت باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اگر صرف منفی بات ہو تو قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، مثبت باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑا کر سڑک کراس کرا دی، اچھی بات ہو گئی۔ کسی ایسے شخص کو جس کو بھوک لگی، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو اسی وقت کھانا کھلا دیا، یہ اچھی بات ہے، یہ ہو رہا ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ ہے، اور یہ کہ انسانیت ہے، انسانیت بہت ضروری ہے۔ تو اس بار یہی ہے، اس پہ پلٹ دو کھیل کا معاملہ یہی ہے کہ بھائی پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہوتے ہوئے دیکھو تو فون اٹھاؤ، اس کو ریکارڈ کرو،
اور اس کو اپلوڈ کر دو پلٹ دو کھیل ہیش ٹیگ کے نام سے کہ اور یہ دنیا کو دکھا دو کہ پاکستان میں یعنی ہم اپنی آنکھ سے جو دنیا کو دکھائیں گے وہی ہمارا امیج ہے, وہی امیج بنے گا. اب آپ چاہیں تو آپ ہر وقت یا تو سیاست کی بات کرتی رہیں یا آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو غریب مہمان نوازی بھی ہے ہمارے ملک میں, ہمارے ملک میں ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہم ایک بہت ہی ایک حیثیت قوم ایک بہت ہمارا کلچر بھی اتنا خوبصورت ہے, وائی ناٹ کہ لوگ باہر سے آ کر اسے ایکسپلور کریں دکھائیں. اور جب آپ کہیں جاتی ہیں, آپ جب جاتے ہیں تو آپ سے کوئی لوگ کسی ملک میں آپ جب جاتی ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہمیں کیسا تھا ملک, تو جو آپ بتاتی ہیں وہ اس ملک کو آپ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یا آپ کسی ملک میں جاتی ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے اس ملک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. ایون تو ٹورسٹ آ کے گئے تھے, ہم نے جو سنا تھا پاکستان اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب ہم ٹورسٹ آئے نہ آئے لیکن اب ہم پاکستان کو پلٹ دو کھیل کے ذریعے اس دنیا تک لے کے جا رہے ہیں. ٹورسٹ دیکھیں اس کو کہ یار یہ تو یہاں تو یہ بھی ہے, یہاں تو یہ بھی ہے, تو دنیا تو یہ ہے پلٹ دو کھیل کے پیچھے کا جو ایک فلسفہ ہے. یعنی کہ گیم پوری چینج کرنا, گیم بدل دیں, کھیل بدل دیں, جی پلٹ دیں پاکستان کا کھیل پلٹ دیں. ایبسلیوٹلی یہ ہے سوچ. علی صاحب جیسے کہ آپ نے پرسیپشن میکنگ کی بات کی, HBL PSL سیزن 1 سے لے کے ناؤ سیزن 9 تک کیا زبردست شراکت داری رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جو کرکٹ بورڈ سے آپ کی پارٹنرشپ رہی ہے اس پہ بھی کچھ ہمیں بتائیں. پلس یہ کہ ہر سال ہم نئی جدت دیکھتے ہیں, نئی چیزیں دیکھتے ہیں. واٹس دا پلان اس چیز کو مزید ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے, بڑا مزید برانڈ اس کو اور آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں, کیا پلانز ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے اگر آپ اس کے گزشتہ 9 سال میں دیکھیں تو یہ سفر بڑا دلچسپ رہا ہے. ایک تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک بدقسمتی سے ایک سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹیم سے پاکستان آنا کم کر دیا. HBL PSL کی وجہ سے وہ معاملہ سب سے پہلے بدلا, اور پہلے یہ میچز شروع ہوتے تھے دبئی میں ہوتے تھے, پھر کچھ پاکستان میں ہوئے, پھر سارے پاکستان میں آ گئے, اور گزشتہ 2 سال سے ملتان میں بھی میچز کر گئے. تو یہ ایک ایکسپینشن بھی ہے. اچھا, جب HBL PSL کے میچز یا ٹورنامنٹ کسی شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے تو ملتان میں تو اچھا نئی ٹیمیں بھی شامل ہو گئیں, تو نئی ٹیمیں شامل ہوئیں, نیا شہر شامل ہوا, تو اس کی وجہ سے HBL PSL کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئی تھنک مستقبل میں ہم یہ اچھا اس کے بعد کہیں اس کو پروموٹ کرنے کے طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اکانومی پہ اس کا اثر پڑتا ہے, اس شہر کی اکانومی پہ اثر پڑتا ہے, پاکستان کے امیج پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور لاسٹ ایئر HBL نے ایک گلوبل ریکارڈ بنایا تھا, اس کو ٹک ٹاک پر ہم لے کے گئے تھے. کیونکہ ٹک ٹاک ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں ہمارے تقریباً 8 ارب, ہم نے یہی ویڈیو بنانے کی بات کی تھی, 8 ارب ویوز آئے اس میں. 8 ارب لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا, تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیوز بنائے. وہ جہاں فینس وہاں اسٹیڈیم لاسٹ ایئر کا نام تھا, تو وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ مشہور ہو گیا. اس سال ہم نے یہ پلٹ دو کھیل کا معاملہ شروع کیا, اور یہ رکے گا نہیں. یہ پلٹ دو کھیل کا جو معاملہ ہے یہ HBL PSL سے شروع ضرور ہوا ہے, لیکن HBL PSL کے اوپر یہ محیط نہیں رہے گا. اس کا جو دورانیہ ہے وہ اب ہماری سوچ ہے. اب یہ HBL کی سوچ بن رہی ہے کہ پلٹ دو کھیل, اور چاہے ہم اس کو PSL کے اندر آئیں یا اپنے کھاتے داروں اپنے کسٹمرز کے لیے کوئی جدت لے کر آئیں ان کی پروڈکٹ کے لیے, اب بس معاملہ پلٹ دو کھیل. جب اتنا زبردست ویژن ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسٹل ہم دیکھتے ہیں اسٹیڈیمز اس طرح نہیں ہیں, گراؤنڈز اس طرح نہیں ہیں, اور ٹیموں کا آنا ضروری ہے. ایک ٹائم تھا جب ہمیں وینیو چینج کرنا پڑتا تھا, دبئی جا کے UAE میں جا کے کھیلنا پڑتا تھا, تو یہ مشکل مراحل سے بھی گزرے ہیں. تو اس ساری کمبائنڈ ایفرٹ میں یہ بہت ضروری ہے مزید انویسٹمنٹ اس میں ہونا. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے انویسٹمنٹ کبھی رک نہیں سکتی, انویسٹمنٹ ہوتی رہے گی. آج سے 10 سال پہلے جن اسٹیڈیم جہاں ہم آج میچ کرا رہے ہیں ان کی حالت بہت ہی بدتر تھی, اب بہت بہتر ہو گئی ہے. کیا مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ مزید بہتر ہو سکتی ہے. وہ ایک بتدریج ایک عمل ہوتا ہے کہ جس میں آپ انویسٹمنٹ ایک جادو کی چھڑی تو ہو نہیں سکتی کہ آپ نے چھڑی یوں گھمائی اور ایک دم سے معاملہ بدل گیا. ہاں سفر ہوتا ہے, اور میرا خیال میں اس میں مجھے PCB کو بھی جو فرینچائزز ہیں ان کو ضلعی, شہری اور صوبائی انتظامیہ, حکومت پاکستان, کیونکہ جب اتنے بڑے ٹورنامنٹ کو منعقد کرانا کسی بھی جس میں باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کی نگاہیں یہاں پہ مرکوز ہوتی ہیں, تو بڑا ایک انتظامی ایک بڑا ڈھانچہ اس کے گرد چاہیے بنانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک تمام لوگوں نے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے. تبھی چاہے کووڈ آیا اور کووڈ چلا گیا, تبھی HBL PSL نہیں رکا نہیں. تو کبھی کبھی اپنے آپ پہ بہت زیادہ تنقید کرنے لگتے ہیں پاکستان میں
لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا پیٹ آن دا بیک، خود اپنی پیٹھ کو تھپتھپانا چاہیے بہت کہ نہیں، جب ہم کچھ کرنا چاہیں نا تو کر سکتے ہیں. اور HBL PSL آئی تھنک اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں آج بھی ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی علی صاحب، کیونکہ پاکستان کی کرکٹ جن ایشز میں جا چکی تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایشز سے پھر فینکس رائز ہوتا ہے. بالکل تو بالکل پاکستان کی کرکٹ اسی فینکس کی طرح رائز ہوئی ہے. آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی پازیٹیو میسج دینا چاہیں تو پلیز دا پلیٹ فارم از یورس. میرے خیال میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیے مثبت سوچیں. اگر آپ کو منفی سوچنا ہے تو وہ تو دنیا میں منفی سوچ اور منفی واقعات کثرت سے ہیں، لیکن مثبت باتیں بھی ہیں. اور پاکستان ہمارا ملک ہے، اور میرا خیال میں جہاں کوئی بات اچھی دیکھیں، اچھی بات کو دیکھیں تو سراہیں اور اس کو دنیا کو بتائیں، کیونکہ ہم آپ مل کر ہی پاکستان کا کھیل پلٹ سکتے ہیں. کیونکہ پلٹ دو کھیل ہی اب اس دنیا کا نام ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ ہم کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. زبردست. تھینک یو سو مچ علی حبیب صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور نہ صرف بلکہ جو ویژن ہے HBL PSL اور جو ساتھ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے پاکستان کا نام نہ صرف اونچا ہو رہا ہے بلکہ ہمارا امیج بہت زبردست جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل جو پلیئرز آ کر ہمارے یہاں کھیلتے ہیں تو اس سے بھی پاکستان کی کہتے ہیں نا ہماری جو پذیرائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، ہمارے ٹیلنٹ کے بارے میں. اور جیسے کہ علی حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر آپ صرف نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کریں گے تو پھر آپ وہ پازیٹیو سائڈ نہیں دکھا سکیں گے جس کا باقاعدہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے. علی حبیب صاحب تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. اور پاکستان وہ ریزیلینٹ قوم ہے کہ جس نے ہر مشکل میں اپنا میڈل منوایا ہے، وہ چاہے کوئی بھی سچویشن ہو اور کرکٹ بھی ہو. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ HBL PSL کا برانڈ اسی طرح دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے انشاءاللہ.